ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی موقرہ ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے. خاص طور پر اس امت اسلامیہ کو بہت سارے امتیازات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن اس معیار کو، اس امتیاز کو باقی رکھنے کے لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر زندگی گزاریں. اس کو تھوڑا پیچھے کر، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ہم زندگی گزاریں. یہ امتیازات، یہ اوصاف، یہ خوبیاں اس امت کی تب ہی قائم رہ سکتی. ہم سب جانتے ہیں، اگرچہ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام سے، لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا کوئی اور اسے لفظ دے لیں کہ عموماً ہمارا سال وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. اب کیا حکومتیں، کیا ادارے جنوری سے سال شروع کرتے ہیں.
چلے اسی مناسبت سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں ہیں. دوسرے لفظوں میں وہ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو ضائع کرتے ہیں. کون سی دو نعمتیں ہیں؟ فرمایا پہلی الصحت اور دوسری فرمایا الفراغ. ایک صحت یعنی وہ انسان جو بیماری سے بچا ہوا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایک فراغ جسے اللہ تعالیٰ نے فارغ وقت دے رکھا ہے. تو فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، اکثر لوگ ضائع کرتے. ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی. انسان جب بیمار ہو جاتا ہے نا، خاص طور پر بیماری ذرا شدت اختیار کر جائے، فار ایگزامپل آپ بخار لے لیں، بخار ہے، وہ ٹمپریچر ہمارا زیادہ ہو جائے، جو ایک نارمل لیول ہے اس سے ذرا اونچا چلا جائے، تو پھر ہمیں فکر پڑنے لگ جاتی ہے کہ شاید اگلی منزل تو شروع نہیں ہونے والی. پھر ہم اندر ہی اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے صحت عطا کر دے، یہ بخار میری بیماری ختم کر دے. اندر اندر اللہ سے وعدے ہوتے ہیں اگر تو مجھے صحت دے دے تو پھر میں مولوی صاحب تو بھی پہلے مسجد میں بیٹھا ہوں، میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، مسجد میں سب سے پہلے جاؤں گا. لیکن جب اللہ صحت عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ منظر بیان فرمایا ہے کہ ہم سے منہ موڑ جاتا ہے ایسے جیسے جانتا ہی نہیں. تو فرمایا یہ صحت سے بہت سارے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، دھوکے میں ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا فارغ وقت ہے، اس سے بھی لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، دھوکے میں رہتے ہیں. جب انسان اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر فارغ وقت تلاش کرتا ہے، اسے فارغ وقت ملتا نہیں ہے. جب اس کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے اس وقت فائدہ اٹھاتا نہیں. یقین کریں جب ہم یہاں رحمانیہ میں پڑھتے تھے، جامعہ رحمانیہ لاہور میں 91 سے 97 میں، اس وقت ہمارے اساتذہ اکرام کہا کرتے تھے وقت سے فائدہ اٹھاؤ. حالانکہ الحمدللہ جو کلاس کے اندر پڑھایا سمجھایا جاتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتے تھے کہ اگلے دن جب سنائیں تو شرمندگی کا سامنا نہ ہو. لیکن پھر بھی اساتذہ اکرام کہتے تھے اور محنت کرو اور محنت کرو. اور وہ لفظ بولا کرتے تھے کہ بیٹا ایک وقت آئے گا تم فارغ وقت تلاش کرو گے، تمہارے پاس فارغ وقت نہیں ہوگا. آج وہی ٹائم ہی نہیں ملتا، بیزی ہیں. اس وقت وہ کہا کرتے تھے نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ روزی کمانے کا فکر، نہ کوئی ذمہ داری، پڑھنے کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس وقت سے فائدہ اٹھاتے رہو. لیکن اکثر لوگ عام عوام الناس ہوں یا طلباء ہوں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے. ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولوں میں عموماً یہی ہوتا ہے نا، جب اگزام آتے ہیں تو بڑی محنت سے طلبہ پڑھتے ہیں، پھر ان کے دماغ میں بات آتی ہے اگر سارا سال ہم نے اس طرح محنت کی ہوتی تو ہم تو وقت کے امام بن جاتے. لیکن جب اگزام ختم ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی ڈگر پر، اپنی عادت پر واپس آ جاتے. یہی عام لوگوں کا حال ہے. اب ایک تو ہے نا کہ افسوس اتنا ہی ہو کہ لوگ اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑی افسوس کی کیا بات اور بے وقوفی کی کیا بات ہے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی. فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا کا دور ہے، نیا سال مبارک ہو. اور جو ذرا اپر لیول بگڑا ہوا طبقہ ہے وہ پھر ہیپی نیو ایئر نائٹ، اس گندے لفظ کی بنیاد پر وہ محفلیں قائم کریں گے، شراب نوشی کی، موسیقی کی، ڈانس کی، اللہ کی نافرمانی کی.
جہاں اللہ کا غضب اترتا ہے، ایسی محفلوں کا انعقاد وہ کر کے اس سال کو، نئے آنے والے سال کو ویلکم کیا جاتا ہے، ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے۔ اب جمعہ میں تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی ہسٹری بھی بیان کی جائے۔ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، غیر اسلامی تہوار، اس میں نے کچھ اس کا نقشہ بیان کیا ہے، کوئی بھائی پڑھنا چاہتا ہو پڑھ سکتا ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے۔ تو اس سال کو اب ویلکم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بگڑا ہوا طبقہ ہے وہ اس طرح کی محفلیں لگا کر اس سال کو ویلکم کرے۔ این گھڑیاں دیکھ جب رات کے 12 بجیں گے، پھر جناب پٹاخے اور دھماکے اور موسیقی اتنی اونچی کہ جو لوگوں کے کان پھاڑ دیے جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ تکلیف بھی دے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی پس پشت ڈال رہا ہے، اور اتنی بڑی بے وقوفی کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، تو قبر کے قریب ہو گیا ہے، تو حشر کے قریب ہو گیا ہے، تو حساب و کتاب کے قریب ہو گیا ہے، تو سوال و جواب کے قریب ہو گیا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قریب ہوا ہے، اور تو خوشیاں منا رہا ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ تجھے یہ عقل نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی کا 1 سال کم کر دیا ہے۔ اگر تو 50 سال زندگی رکھتا ہے، 1 سال کم ہو گیا ہے، گویا تو قبر اور حشر کے قریب ہو چکا ہے۔ تو فکر منانے والی بات تھی، خوشیاں منانے والی نہیں تھی۔ اس لیے ایک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کی سند پر کلام تو کیا ہے، لیکن جنہوں نے سند پہ کلام کیا انہوں نے بھی لکھا کہ یہ حدیث مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ اکبر۔ یہ الکیس عربی کا لفظ ہے، اور میں وہی عرض کروں گا نا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے مترادف الفاظ میں اگر انگلش کا بولا جائے پھر سارے ہی سمجھ جائیں گے، عربی بولا جائے تو شاید کوئی قسمت والے ہی سمجھیں گے۔ اپنے نبی کی زبان، جنت کی زبان، قرآن کی زبان، قبر کی زبان، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس کا انگلش میں اگر لفظ دیکھیں، انٹیلیجنٹ، ذہین، عقل مند وہ شخص ہے۔ الکیس، عقل مند وہ ہے، انٹیلیجنٹ وہ ہے، ذہین وہ ہے، فطین وہ ہے، عقل مند وہ ہے، من دان نفسہ، جس نے اپنی اصلاح کی، وعمل لما بعد الموت، اور ایسے کام زندگی میں کرتا رہا جو موت کے بعد کام آنے والے۔ یہ 2 چیزیں بیان کی ہیں میرے بھائیوں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ انسان اگر دیکھنا ہو عقل مند ہے یا بے وقوف، تو دیکھو کام کیسے کر رہا ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ نہیں، اور عمل ایسے کر رہا ہے کہ نہیں جو زندگی میں، اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں کام آنے والے۔ دیکھیں نا، یہ جو آپ کا شہر ہے قصور، اس میں بھی بقیہ جو چھوٹے موٹے یہ جی ٹی روڈ پہ خاص طور پہ جو شہر ہے، ہر شہر کے اندر فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، ادارے ہیں، کارخانے ہیں، سال کے بعد آڈٹ ہوتا ہے، سب آپ سب بھائی جانتے ہیں۔ سال کے بعد یہ فیکٹریاں، یہ ملیں آڈٹ کراتی ہیں۔ اس آڈٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فیکٹری کے مالک کو یہ پتا رہے کہ اس سال میرا خرچ کتنا ہوا ہے، اس سال مجھے کمائی کتنی ہوئی ہے، اس سال میری پروڈکٹس کیا تھیں، میں نے کتنی محنت کی ہے، کتنا پیسہ مجھے بچا ہے اور کتنا ضائع ہوا ہے، کہاں سے نقصان ہوا ہے، کہاں سے فائدہ ہوا ہے۔ جہاں سے نقصان ہوا ہو اس چیز کے وہ قریب نہیں جاتا اگلے سال،
اور جہاں فائدہ ہوا ہو اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس پہ زیادہ محنت کی جاتی ہے، تاکہ یہ فیکٹری، یہ مل، یہ کارخانہ جس میں سینکڑوں مزدور ہیں، ان کی تنخواہ ہے، بجلی کے بل ہیں، وہ خرچے ہیں، تب ہی جا کر پورے ہوں گے جب عقل سے کام لیا جائے گا۔ ایسا سسٹم لے کے آیا جائے گا جس میں فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ ہر فیکٹری کرتی ہے، ہر مینیجر کرتا ہے، ہر فیکٹری کا اونر کرتا ہے، مالک فکر مند رہتا ہے سارا سال۔ اللہ اکبر، اور اتنی فکر لگائی ہوئی ہے ان فیکٹریوں کے مالکوں نے، کاروبار اور بزنس چلانے والوں نے، یہ فکر کر کر کے انہیں شوگر ہو گئی ہے، لیکن وہ فکر چھوڑتے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے ہم نے پیسہ لگایا ہے، وقت لگایا ہے، لیبر لگائی ہے، وسائل دیے ہیں، خرچہ کیا ہے، اگر ہمیں کچھ بچتا نہیں ہے تو پھر اس فیکٹری کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے بھائیوں کہ ایک سال زندگی کا گزر گیا ہے، پچھلے سال ہم نے کیا کیا ہے، کتنی اللہ کی فرما برداری کی ہے، کتنا اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، پچھلے سال اس اللہ کی کتاب کو کتنا سمجھا اور پڑھا ہے، پچھلے سال کتنی نمازیں باجماعت پڑھی ہیں، پچھلے سال کتنے نفلی روزے رکھے ہیں، پچھلے سال کتنا صدقہ اور خیرات کیا ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں سوچتا تو یہ بالکل مل کے اس مالک کی طرح ہوگا جس نے مل تو بنا دی، فیکٹری بنا دی، کارخانہ بنا دیا، جب اس کو بتایا جاتا ہے آپ کے کارخانے کے اندر، آپ کے کاروبار کے اندر فلاں بندہ دھوکہ کر رہا ہے، وہ کرپشن کر رہا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اگر کہتا ہے کرنے دو جو اس نے کرنا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ سارا عملہ سمیت مزدور درجہ چارم کے لوگ، چوکیدار سے لے کر اوپر تک سب کہیں گے اس کو فیکٹری چلانے کا پتہ ہی نہیں ہے، بے وقوف قسم کا آدمی ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اگر اپنی پچھلی زندگی کا ایک سال جو ہم گزار کے آئے ہیں اس کے اوپر اگر ہم نے غور نہ کیا تو ہم سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، ایک فارغ وقت ہے، صحت سے فائدہ اٹھاؤ، فارغ وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ صحت ختم ہو جائے، فارغ وقت ختم ہو جائے، اور صحت میں یہ جوانی بھی ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ آج جو 60 سال سے اوپر گزر گیا ہے اس سے پوچھ کر دیکھو، وہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ قوت دوبارہ میرے پاس واپس آئے، لیکن وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ تو پھر ہم کیوں بے وقوف بنے ہوئے ہیں بھائی؟ اپنی اصلاح کریں۔ اور اصلاح کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے ایک دفعہ نقصان ہوا ہے انسان اس جگہ کے قریب نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، اے میری امت کے لوگوں، مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ جہاں سے ایک دفعہ نقصان ہوا ہے دوبارہ وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ کوئی برا دوست ہے جس نے اسے اللہ کی نافرمانی پہ لگا دیا ہے، اللہ کی فرما برداری سے دور کر دیا ہے، کوئی کاروبار ایسا ہے، کوئی اور سسٹم ایسا ہے، تو اس سے دور ہو جائے کہ یہ پچھلے سال مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ یہ فلاں دوست تھا، فلاں کاروبار تھا، فلاں وجہ تھی، فلاں پرابلم تھی جس کی وجہ سے میں نے تیری نافرمانی کی ہے، آج میں توبہ کرتا ہوں کہ اے اللہ آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے من دان نفسہ، جس نے اپنی اصلاح کر لی۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اعمال ایسے کیے جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ابس کہتے ہیں بیکار، کیا میں نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ اور کیا تم نے میرے پاس واپس نہیں آنا؟ اسے عربی زبان جاننے والے بہتر سمجھتے ہیں،
استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی اللہ نے سوال کیا ہے لیکن اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگرچہ میں سوال کر کے پوچھ رہا ہوں لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ایک دن تم نے میرے پاس آنا ہی آنا ہے، اور میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، میں نے تمہاری زندگی کا حساب و کتاب لینا ہے۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر عربی سے واقفیت ہو، لازمی بات ہے بعض بھائی بیٹھے ہوں گے جو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، والعصر یہاں پر واو قسم کا ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پھر انا بھی حرف تاکید ہے، قسم بھی تاکید کے لیے آئی ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے آئی ہے، پھر انا بھی پکا کرنے کے لیے آیا ہے، پھر لام بھی پکا کرنے کے لیے آیا ہے، ایک قسم اٹھائی ہے، دو تاکیدیں اللہ لے کر آئے ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ انسان کے اوپر الف لام، الانسان یہ جنس کا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو گھاٹے میں نہ ہو، مگر آگے اللہ نے استثناء کیا ہے کہ ہاں یہ کام کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سب گھاٹے کے اندر۔ وہ کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اگر جمعہ نہ ہوتا، یہ کوئی درس ہوتا عام درس، تو میں تھوڑی سی گستاخی کر لیتا کہ پوچھ لیتا ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ بس ہمیں اتنا ہی پتا ہوگا نا اکثر بھائیوں کو، ایمان یقین کو کہتے ہیں، بس اللہ پہ ہمارا یقین ہے، مرنے پہ یقین ہے، یہ ایمان۔ تو ایمان اس کا بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ اس لیے نا بعض مفسرین نے الا الذین آمنوا اس کی تشریح کیا کی ہے؟ الا الذین آمنوا ای علموا، آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو پڑھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل کر کے انبیاء پر کیسے ایمان رکھنا ہے اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ یہ پہلے لوگ ہیں جو ان گھاٹے والوں سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے معیار ہی بدل چکے ہیں۔ آج بچے کو ہم کہاں بھیجتے ہیں؟ دینی ادارے میں کہاں پڑھتا ہے جی آپ کا بچہ؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ جی کوئی یونیورسٹی یا یہ ہو، الحمدللہ ہم نے خود یونیورسٹی کی سطح تک پڑھا ہے، لیکن بچہ کہاں پڑھتا ہے جی؟ بیکن ہاؤس ایجوکیٹر میں، فلاں فلاں فلاں۔ کوئی دینی تعلیم بھی اسے دی ہے؟ نہیں، وہ کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر تبلیغ کا کام کرنا ہو تو صرف حق بات کی تبلیغ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ حق بات کی تبلیغ کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس میں اگر انہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور حق بات کیا ہے؟ ما قال اللہ و ما قال الرسول، جو اللہ نے فرما دیا اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے اگر وہ علم کہتے ہو وہ علم نہیں ہے، وہ ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے، وہ پروفیشن ہو سکتا ہے، وہ روزی کمانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر علم ہے تو صرف وہ ہے جو اللہ نے کہا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علم صرف یہ ہے، اور یہی حق بات ہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور فرمایا صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کیا سمجھتے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم نے میرے پاس واپس نہیں آنا؟ نہ ہی تو میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے
کہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے تم کہیں بھاگ جاؤ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان یہ دو مخلوقات صرف اس لیے بنائی ہیں کہ وہ میری عبادت کریں. دیکھیں نا، میں پھر وہی بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ میں جتنے بھائی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، طالب علم ہیں، اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی دینی ادارے میں پڑھانے والا استاد ہے، اگر وہ اس ادارے میں جا کر ایک طالب علم پیریڈ اٹینڈ نہ کرے اور استاد پوچھے بھائی تو پیریڈ پڑھنے نہیں آیا، اسکول بھی آیا ہے، بستہ بھی تیرے پاس ہے، کتابیں بھی ہیں، کیوں نہیں آیا کلاس کے اندر؟ تو وہ اپنے استاد کو کہے استاد جی دیکھے اسکول کی بلڈنگ کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے. تو کہ بھائی بلڈنگ تو واقعی خوبصورت بنی ہے، تم کلاس میں آؤ. کہتے نہیں استاد صاحب دیکھیں نا یہ اسکول کا گراؤنڈ کتنا زبردست بنا ہوا ہے. اس کو کون طالب علم کہے گا؟ یعنی اس نے اسکول میں آنے کا، ادارے میں آنے کا مقصد ختم کر دیا ہے. میں جب ریاض میں تھا اسلامک سینٹر میں، یہ فیکٹری ایریا، میں ایک مثال وہاں عرض کیا کرتا تھا کہ آپ بھائی سارے مزدور ہیں، صبح صبح آپ کی بسیں ہاسٹل کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں کہ جی ان میں بیٹھ کے فیکٹری میں جانا ہے، کیونکہ ہاسٹل وہاں سے فیکٹری ایریا سے الگ ہیں. میں نے کہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی کمرے میں سویا ہوا ہو اور بس آ گئی اور آپ نے اسے نہ جگایا؟ نہیں جی، ہم تو فوراً اٹھاتے ہیں کہ بھائی بس آ گئی، چلو ڈیوٹی پہ جانا ہے. میں نے کہا اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے سونے دو تو تم کیا کہتے اسے؟ ہم کہتے تو پاگل ہو گیا، کیوں سویا؟ آیا کس لیے ہے یہاں؟ کام کرنے کے لیے آیا، چلو کام پر. تو میں نے کہا بالکل ایسے ہی جو اللہ نے ہمارا اصل مقصد دے کر ہمیں بھیجا تھا وہ اللہ کی عبادت تھی، اس کو پہلے رکھنا تھا، دنیا کو بعد میں رکھنا تھا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک سال گزرا، چاہے اللہ کی نافرمانی میں گزارا اور وقت ضائع کر کے گزارا، اگلا سال آتا ہے ہم خوش ہوتے. اور اس قوم کی حالت کیا بنتی جا رہی ہے؟ ان آقاؤں کی کہنا چاہوں گا کہ جن کا نصاب، جن کے حکم ہمارے ملکوں میں چلتے ہیں، اسکولوں میں نصاب وہی پڑھایا جاتا ہے لارڈ نکالے کا، تو وہ جو کچھ وہاں سے آتا ہے اسے ہی عین آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے. نیا سال آئے گا، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر نائٹ، اور اگر کسی کے پیدا ہونے کا دن ہوگا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس بے وقوف کو یہی پتا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی کے اندر شامل ہو جائے گا. یہ سارا سسٹم وہاں سے آیا. نیا سال آیا، مبارکباد دے. کس کی مبارکباد دے رہے ہو؟ اگر تو یہ ہوتا نا کہ پچھلے سال ایک بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس سال نماز کا پابند ہو گیا اور پورا سال اس نے نماز با جماعت 5 وقت مسجد میں پڑھی ہے، اس کو تو مبارکباد دینے کا کوئی توق بنتا بھی تھا کہ بھائی مبارک ہو، آپ نے پورا سال نماز با جماعت ادا کی. لیکن نہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگیاں گزر رہی ہیں. کوئی شادی ہو، کوئی مرگ ہو، کوئی اس طرح کا موقع ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. لیکن ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی نیو ایئر نائٹ، ہیپی فلاں فلاں، اللہ اکبر. وہ اپنی فکر کرنی چاہیے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنی اصلاح کرتا ہے، جہاں سے نقصان اٹھاتا ہے وہاں دوبارہ قریب نہیں جاتا ہے. اور بعض محدثین نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ عقل مندی یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیوں سے بھی فائدہ اٹھائے، ان کی غلطیوں کو بھی دیکھ کے اس طرح کی غلطی دوبارہ نہ کرے، کہ اگر اس کو نقصان ہوا ہے تو مجھے بھی ہو سکتا ہے. لیکن نہیں، اللہ اکبر، کیسے گزر رہی ہماری زندگی. صالح بن کیسان ایک نام ہے، بخاری شریف کے راویوں کے اندر شامل ہے، امام ہے وقت کے. صالح بن کیسان، میں ان کی سیرت پڑھ رہا تھا، سیر اعلام النبلاء، روات کے حالات کے اوپر ایک کتاب ہے.
حدیث کے اندر جو راوی آئے ہیں نا، ان کے حالات، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے پڑھا، ان کا مرتبہ کیا ہے، سکہ ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہے. تو صالح بن کیسان رحمہ اللہ تعالی، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 70 سال کی عمر میں پہلے دن استاد کے پاس جا کر بیٹھے ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ وقت کے امام بن جاتے ہیں. یہ زندگیاں ہیں میرے بھائی. ہماری جماعت کے مشہور ترین مبلغ یا مبلغ سید توصیف الرحمان شاہ راشدی صاحب، اکثر بھائیوں نے نام سنا ہوگا کیونکہ میڈیا کے اوپر کافی مشہور ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم وہاں تھے، قاری صہیب صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی وہاں تھے. آج ان کا جمعہ تھا لیکن اچانک انہیں کہیں جانا پڑا. تو ان کی والدہ یعنی سید توصیف صاحب کی والدہ حج پہ آئیں. 2001-2 کی بات ہے شاید. اس وقت یہ سی ڈی یا موبائل یا یہ نہیں تھا، ٹیپ ملتی تھی، ایک ٹیپ اور کیسٹوں کا سیٹ ملتا تھا. مشہور معروف مکہ سے لوگ سیٹ لے کر جاتے تھے. شیخ سدیس، عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی، اور شیخ سعودہ شریم حافظہ اللہ تعالی، ان کا ایک سیٹ ملتا تھا، 10 پارے ان کے 10 پارے ان کے. ماں جی نے وہ سیٹ خریدا، گھر لے آئیں اور اس کی تلاوت سنتی رہیں. شیخ توصیف صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اماں جی نے چند سالوں کے اندر سن کر پورا قرآن حفظ کر لیا. اللہ اکبر. یہ ہے. اور مجھے ایک اتفاق ہوا، ایک دفعہ پاک پتن جو ہمارے قریب ہی ایک شہر ہے چھوٹا سا، اکثر بھائیوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے. ہمارے الحمدللہ گاؤں سے نکلتی تھی. مولانا سردار صاحب ہیں ان کی مسجد میں. تو وہاں میں نے ایک منظر دیکھا، یقین کرے اتنی خوشی ہوئی. ایک کلاس لگی ہوئی ہے اور عبدالشکور صاحب جو کہ ہمارے ہی علاقے میں ایک آفیسر کی جاب کر کے آئے تھے، گورنمنٹ آفیسر، یہ پڑھا رہے تھے. کافی دیر کی بات. جس دن ہم پہنچے اس مسجد میں تو اس دن قرآن مجید کی آخری آیت کی تشریح اور ترجمہ اپنے بھائیوں کو بتا رہے تھے. اب عشاء کے بعد میرا درس تھا، عشاء کے بعد درس ہوا اور اس کے بعد ان کے پاس بیٹھے. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی جاب جب ختم کی، ریٹائرڈ ہوا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ ہو تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ. کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا مدینہ منورہ سے. اس وقت یہ تفسیر احسن البیان چھاپ کے ملتی تھی. کہتے ہیں میں نے وہ پڑھی ساری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. پھر میرا دل کیا کہ میں یہ لوگوں کو پڑھاؤں. تو کہا کہ آج دوسری دفعہ یہ ترجمہ مکمل ہو رہا ہے اور ہم روزانہ ایک آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. پہلے بھی 1 دفعہ 10 سالوں میں مکمل کیا اور آج آپ آئے ہیں تو 10 سالوں میں یہ قرآن کا ترجمہ مکمل ہو رہا ہے. اور کہا یہ ہمارے شاگرد بیٹھے ہیں، کسی سے کہیں سے بھی قرآن کا ترجمہ سن لے. اللہ اکبر. یہ تو پھر ہوا نا کوئی وقت لگانے کا. انسان کو انعام بھی اللہ دے گا انشاءاللہ، اور انسان کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میرا وقت کتنا قیمتی بن گیا ہے. اور عربی اخبار کے اندر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جب وہاں تھا. ایک ٹرک ڈرائیور ہے میرے بھائیوں، مصر سے، کہتا ہے میں نے بھی قرآن خریدا. وہ ٹرک کے اندر، کیونکہ وہاں لمبے لمبے روٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے جو بھائی وہاں رہ کیا ہے، سعودی عرب کا یہ رقبہ ہے بہت زیادہ ہے. ایک شہر دوسرے شہر سے پوچھے نا جی یہاں جانا ہے، وہ کہیں جی 200 کلومیٹر ایسے جاؤ، پھر 300 کلومیٹر ایسے جاؤ، پھر آگے وہ شہر آ جائے. تو لمبے لمبے سفر ہیں. کہا میں قرآن مجید کی کیسٹ لگاتا تھا شروع سے، سورہ فاتحہ وہ لگا کر میں سارا قرآن مجید سنتا تھا اور میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہتا تھا. جہاں سے آتا تھا پڑھ لیتا تھا، جہاں سے نہیں خاموش ہو جاتا تھا، ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا. کہا 10 سالوں کے اندر میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا. یہ ہے میرے بھائی. اور میں جس اسلامک سینٹر میں تھا، ہمارے انتہائی محترم بزرگ ایک تھے، فضیل صاحب، کراچی کے بزرگ تھے. لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ کلاس پڑھاتے ہوئے جب بھی کوئی سوال کیا یا جب بھی بات کرتے کرتے سٹاپ کیا کہ آگے سے طلبہ جواب دے،
سب سے پہلے وہ جواب دیتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ نے کہیں پڑھا ہے، درس نظامی کیا ہے، دین کا پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا میں جب سے یہاں آیا ہوں، اس اسلامک سینٹر میں آتا ہوں ریگولرلی، روزانہ، اور سنتے سنتے اللہ نے مجھے اتنی معلومات دے دی ہیں کہ آج اگر کوئی سوال کرتا ہے تو الحمدللہ مجھے اس کا جواب آتا ہوتا۔ اللہ، یہ زندگی تو ہوئی نا۔ لیکن ہم اس چیز کو بہت بیک پہ خیال کرتے ہیں کہ لو جی آپ دین کا پڑھیں، بچوں کو دین کا پڑھائیں، اللہ اکبر۔ اور کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں لاہور میں ایک جگہ درس دیتا تھا، اور جمعہ والے دن صبح صبح مجھے وہاں سے جانا ہوتا تھا اپنے واپس ایریا میں جمعہ پڑھانے کے لیے۔ اور یہ جو دن چل رہے سردیوں کے، کیونکہ ہمارا ٹائم کافی لگ جاتا تھا، لاہور کے دوسرے کنارے پہ ہم تھے، تو میں فجر کی نماز کے بعد، یقین کریں میرے بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد ٹھیک 5-10 منٹ کے بعد میں سٹاپ پہ کھڑا ہوتا تھا۔ اب وہاں بچوں کو دیکھتا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اس طرح، وہ پیچھے بستے ڈالے ہوئے، جیسے وہ کہتے ہیں نا فوج میں کوئی بندہ غلطی کر دے تو اس کو پٹھو لگاتے ہیں، وہ بستے ڈالے ہوئے ہیں، سٹاپ پہ کھڑے ہیں، دیوار کے ساتھ لا کے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا 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 دنیا۔ ہم نے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے انجینئر بنانا ہے، ہم نے LLB کرانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اللہ میری توبہ، یہ بچے کھڑے ہیں وہاں پر، صبح صبح کا وقت ہے، فل سردی پڑ رہی ہے، ماں نے بستر سے کھینچ کے نکالا ہے، چلو بیٹا تمہاری ویگن آنے والی ہے، تمہاری بس آنے والی ہے، تمہارے سکول کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کبھی اس ماں نے، کبھی اس باپ نے، کبھی بڑے بھائی نے اس کو بستر سے کھینچ کر اس لیے نہیں نکالا کہ بیٹا چلو نماز پڑھو، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں۔ اسی جگہ پر نا ایک بچیوں کا ادارہ تھا اوپر مسجد، ایک بوڑھی عورت کو میں دیکھتا تھا، اوپر سیڑھیوں پہ چڑھ رہی ہے، اتر رہی ہے، چڑھ رہی ہے، اتر رہی ہے۔ واللہ میں نے کہا یہ ماں جی کیا کرتی ہے بیچاری، ابھی نیچے اتری ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اوپر چڑھ رہی ہیں۔ پھر ایک دن میں نے ان سے پوچھا، اماں جان آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرتی ہیں؟ یہ بار بار سارا دن عشاء تک چلتی رہتی ہے، خیر تو ہے؟ اللہ اکبر، میں مسجد میں کھڑا ہوں، یہ ممبر پر اس عورت نے کہا تھا بیٹا، پتہ نہیں 3 یا 4 بیٹے بتائے تھے، کہا میرے 4 بیٹے ہیں اور ان کی بیویاں کہتی ہیں اگر اماں جی کو گھر میں رکھنا ہے تو ہمیں نکال دو، اور اگر ہمیں رکھنا ہے تو اماں کو نکال دو، لہذا انہوں نے فیصلہ کر کے مجھے نکال دیا ہے۔ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جن کو ہم نے دین نہیں بتایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو، یہ باتیں ہم نے نہیں بتائی ہوتی، پھر یہ منظر ہوتا ہے۔ اور میں تو پیچھے گاؤں میں بیک ایریا میں رہتا ہوں، آپ بھی بارڈر کے قریب ہیں، ہمارا ہیڈ سلیمان کی بارڈر ہے، 1 نہیں 2 10 ایسے واقعات ہیں کہ باپ کے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، سنگی تے 9 رکھ کے کٹ ساڑی زمین، ساڑا پلاٹ، ساڑی زراعت، ساڑا حصہ، اور باپ دھکے کھا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کاش ہم نے ابو داؤد کی وہ روایت سنی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا، حفظ کیا، قرآن مجید سمجھا، اللہ کی کتاب کو سمجھا اور سمجھایا، ساری زندگی اس پہ گزارنے کی کوشش کی، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے اقرا فرتقے، اے میرے بندے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور جنت میں اپنی منزلیں چڑھنا شروع کر دے۔ اور اس کی آخری آیت فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، اے میرے بندے تیری منزل، تیرا گھر، تیرا مقام، تیرا محل، تیرا قصر، تیرا جنت میں مرتبہ وہ ہے کہ جب اس قرآن کی آخری آیت تو پڑھے گا،
میں نے تیرا گھر وہاں تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ نبی نہیں ہوں گے لیکن جنت میں نبیوں کے قریب پہنچ جائیں گے، نبی ان پہ فخر کریں گے، انبیاء فخر کریں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں، ہمارے قریب قریب انہوں نے مقام مرتبہ پایا ہے۔ ان کو بتایا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرفتن زمانے میں دین پہ عمل کیا ہے۔ یہ پرفتن زمانہ ہے، داڑھی رکھ لو پوری، کہیں کوئی واقعہ ہو جائے صحیح، سب سے پہلے اس کو پکڑو، یہ پوری داڑھی والے کو پکڑو، یہ اونچی شلوار والے کو پکڑو، اس نے کیا ہوگا یہ کام خراب، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی پورا پردہ پہن کر، پورا پردہ کر کر ہماری بہن کوئی ماں بیٹی وہ دکان پہ چلی جائے، دکان والا اپنے ملازم کو کہہ رہا ہوتا ہے او بھائی ہوشیار ہو جائیں، آ گئی ہوں پیسے چکن والی، اللہ اکبر، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ مجھے یاد ہے میں جب پیچھے جمعہ پڑھاتا تھا اپنے ایریا میں، وہاں ہمارا ایریا لوکل ایریا ہے، وہاں سے کوسٹر بھر کر پھر چلتی ہے، تو میں جب آیا نا تو 8-7 لوگ بیٹھے تھے اس میں، آپ کو پتا ہے 22-23 بندے بیٹھتے ہیں، 8-10 موجود تھے، تو میں نے دروازے میں آ کر، وہ اڈے والے سارے جانتے تھے کیونکہ ساتھ ہی مسجد تھی، انہوں نے کہا جی آپ اندر بیٹھے، باہر کہاں بیٹھے گرمی میں؟ تو میں اندر چلا گیا، تو میں نے دروازے میں جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نا بڑے دبے سے لفظوں میں جواب دیا بھائیوں نے جو بیٹھے تھے۔ اب ایک جگہ میں نے خالی دیکھی، اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، پتا مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی ہم تو ڈر ہی گئے تھے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ خیر میرے پاس کیا ہے جو آپ ڈر گئے؟ کہا آپ نے اتنا لمبا سلام کہا ہے، ہم نے سمجھا ابھی دھماکہ ہونے والا ہے۔ اللہ میری توبہ، یہ حال بن چکا ہے بھائیوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں تمہیں اللہ نے دے رکھی ہیں اور 5 آنے والی ہیں، یہ جو تمہارے پاس موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ وہ 5 آ جائیں اور یہ 5 تمہارے ہاتھ سے ختم ہو جائیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھنے والے بھائیوں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے پھر اس کو یاد کرتا ہے اور جیسے سنی ہوتی ہے ایسے آگے بیان کر دیتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چہرہ تر و تازہ رکھیں گے فیری کریم سے، لیکس صابن سے، ڈو صابن سے؟ فرمایا نہیں، چہرہ تازہ رکھنا ہے تو میری حدیثیں یاد کرو، تمہارے چہرے پر رونق آئے۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلی بات بیان فرمائی ہے شبابہ کا قبل حرمک، تمہارے پاس جوانی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اس سے فائدہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ میں نا بڑی ایک سمپل سی بات کرتا ہوں، ہر گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر گھر میں کوئی بوڑھا موجود ہے نا، بابا جی، دادا 70-80 سال کا، اب یقین کریں وہ پوتا اور پوتیاں بڑے پیارے لگتے ہیں نا، تو اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جیسے اپنے بچوں کو اٹھایا کرتا تھا۔ بچوں کے بچے بھی تو بڑے پیارے لگتے ہیں نا، بلکہ بعض دفعہ ان سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں، تو وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پوتا دوڑ کے آتا ہے بابا جی مجھے اٹھاؤ، کہتا بیٹا میں اٹھا نہیں سکتا، اب میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں نا، ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو پاور بڑے سٹرونگ قسم کے دوڑے ہمارے، یہ کیسے کمزور ہو جائیں گے؟ یہ ہو جائیں گے کمزور۔ اور اگر نہیں یقین آئے تو جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تمہارے پاس طاقت نہ ہو نیکی کرنے کی، ہمت نہ ہو۔ لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں، یقین کریں یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ چلو انسان بڑھاپے میں ہی عقل کر جائے۔ بعض لوگ ہیں بڑھاپے میں بھی انہیں کوئی عقل نہیں آتی،
وہ گاؤں میں نا صبح صبح نائی آتا ہے، میں گاؤں میں رہتا ہوں، وہ نائی آتا ہے نا وہ بال کاٹنے کے لیے، انہوں نے رکھا ہوتا ہے گاؤں والوں نے، ایک صاحب کے پاس جاتا ہے تو بوڑھے جناب صبح صبح داڑھی مون دے ساڑی یہ گال اندر کہنا بابا جی ہوں تو اس طرح بھی نہیں چلتا، کہتے ٹھہر جا میں بندوبست کرنا، زبان اندر ڈال کے ہاں جی اب لگاؤ، اللہ اکبر، یہ حال ہے، ابھی دھوکے میں ہے۔ تو فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ۔ اور مشہور ترین حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک اللہ اکبر شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے، جوانی اللہ کے رستے پہ گزارنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بڑی نصیحتیں کرتا ہے، وہ کسی کی عزت کو دیکھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے بابا ہن تک نظر ہی کوئی نہیں آتا، جب نظر آتا تھا تو دن کو تارے دیکھتا تھا تب رکنا تھا۔ تو فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ اور غنا کا قبل فقرک، اگر اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے رستے میں دو، مسجدیں بنواؤ، دینی اداروں پہ خرچ کرو، دینی کے کاموں پہ خرچ کرو، یہ جو ریلیف کے کام ہیں دنیا کے کام آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس پیسہ نہ رہے۔ میں نے بتایا 1 نہیں 10 واقعات ہیں کہ بیٹے سب کچھ چھین لیتے ہیں، باپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ آپ مدینہ سے ریاض آ رہے ہوں یا ریاض سے مدینہ جا رہے ہیں، ایک باغ آتا ہے سلیمان راجی، القسیم علاقہ، اس میں 6 لاکھ کھجوروں کے درخت ہیں، 6 لاکھ، 600 نہیں، 6 لاکھ، 6000 بھی نہیں، 6 لاکھ درخت، اور ایک کھجور بھی بیچتے نہیں ہے، ساری کی ساری اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتی ہے۔ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا؟ ہم زیادہ عقل مند ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپیل فرماتے ہیں 300 اونٹ گلے کے بھر کے دیتے ہیں۔ یہاں مسجد کا بیل آ جائے، ہماری بدقسمی تو یہ ہے کہ گورنمنٹ تو دیکھتی نہیں مسجدوں کو، وہ تو ماشاءاللہ مسجدوں کو بھی ٹی وی پہ بیل لگا کے بھیج رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہاں مسجد کا کوئی بیل نہیں ہے۔ حضرت عثمان 300 اونٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر کے دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ گھر کا بل 2000 سے 10,000 آ جائے وہ دینا ہی دینا ہے، اور مسجد کا 10,000 سے 20,000 آ جائے تو مولوی سے لڑنا ہے، مولوی صاحب تسی لیٹر نہیں بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ اور تمہارے پاس کچھ نہ رہے۔ مجھے یاد ہے میرے بھائیوں، جامعہ رحمانیہ کے اندر ایک بھائی آیا، عموماً اپیل نہیں کرنے دی جاتی تھی لیکن اس کی اپیل کی گئی۔ میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، استاد جی یہاں اپیل منع ہے تو اس بھائی کی اپیل کیوں ہوئی ہے؟ کہا یہ وہ بندہ ہے جو 2 فیکٹریوں کا مالک تھا، اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا تھا، آج مانگنے پہ مجبور ہوا۔ تو فرمایا پہلے فائدہ اٹھا۔ اور فراغہ کا قبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغہ کا قبلہ شغلک، اپنے فارغ وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ، ٹائم ہی نہیں ملے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات کا قبلہ موتک، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت اتر آئے۔ اب وقت نہیں ہے کہ وہ آیات پڑھی جائیں جن میں انسان حسرت کرے گا، لولا اخرتنی الی اجل قریب
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اگر تھوڑی سی مہلت دے دے میں سارا مال تیرے رستے میں صدقہ کر دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائی اس زندگی کو قیمتی جانیے، آپ بھی اور میں بھی۔ یہ جو ہم نے بے وقوفی والا طرز عمل اپنا رکھا ہے، نیا سال ہے مبارک ہو جی نیا سال، اور اس طرح کے ڈرامے اللہ معاف کرے، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنے وقت سے، اپنے مال سے، اپنی جوانی سے، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال، یہ بھی میرا مال۔ فرمایا تجھے غلط فہمی ہے، یعنی حدیث کے جو اگلے لفظ ہیں نا ان کا مفہوم یہ ہے کہ تو کس غلط فہمی میں کہہ رہا ہے یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ فرمایا تیرا مال تین قسم کا ہے، الذی اکلت وہضمت، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا وہ تو ہو گیا تیرا، وَأَلْبَسْتَ وَأَفْنَيْتَ، تو نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، وہ بھی تیرا ہو گیا، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ بھی تیرا ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ورثاء کا ہے، تیرا نہیں۔ کس دھوکے میں انسان پھرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے الحمدللہ، جیسے یہ مسجد الحمدللہ بڑی آباد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گاؤں کی مسجد آباد ہے، وہ جگہ مسجد کی جس بھائی نے دی تھی، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ممکن ہے تھوڑی بہت کمی بیشی ہو، کہ جب وہ اپنے والد صاحب کی جائیداد کے وارث بنے تھے تو شاید 50-60 ایکڑ زمین ان کے پاس تھی۔ ساری زندگی وہ زمین جمع کرتے رہے، اور جب فوت ہوئے تو غالباً 150 کے قریب ایکڑ ان کے پاس موجود تھی، 150 ایکڑ۔ لیکن حیرت کی بات کیا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ 150 ایکڑ کا مالک ہو کر ان کا معیار زندگی کوئی ذرا اچھا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات، مجھے والد صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ وہ حج پہ گئے، یہ صاحب جنہوں نے زمین کی بات کر رہا ہوں، ان کی بیگم بھی اور وہ بھی، ساتھ والد صاحب بھی تھے۔ تو کہتے ہیں اس وقت کافی دیر سعودی عرب میں رہنا ہوتا تھا، آپ تو تھوڑی دیر رہ کے حاجی آ جاتے۔ کہ ان کے ساتھ جو ان کی بیگم تھی، وہ وہاں ایک دوپٹہ ملتا ہے ریشمی قسم کا بڑا خوبصورت، اس وقت بھی تھا آج بھی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جتنے مہینے ہم وہاں رہے نا، وہ اس کو کہتی رہی کہ مجھے دوپٹہ لے دو، دوپٹہ لے دو، دوپٹہ لے دو۔ اس بندے نے دوپٹہ لے کر نہیں دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب دنیا سے چلا گیا۔ میرے حساب سے وہی زمین اور وہی جگہ اور وہی صدقہ اسے کام آئے گا جس میں مسجد بنی ہوئی۔ اب اس کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں وہ زمین بیچ رہے ہیں۔ ایک کو تو نشے کی عادت ہے، وہ 1 ایکڑ بیچتا ہے، ایک گاڑی لے لیتا ہے، کچھ نشہ کر لیتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر دوسری بیچ۔ کتنی ساتھ لے کر گئے، کیوں دھوکے میں ہیں ہم میرے بھائی؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں اس مسجد سے نکل کر ہم گھر پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں۔ تو پھر فرمایا ان سے فائدہ اٹھاؤ، جوانی سے، وقت سے، پیسے سے، مال سے، زندگی سے، فارغ وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کو ضائع نہ کرو۔
یہ خوش نہ ہو میں اتنے سال کا ہو گیا، میں اتنے سال کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر یہاں چند بال سفید ہو گئے تھے جو شاید وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہوئی لیکن یہ بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، اے میرے صحابی مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ وہ صورتیں کیا؟ پھر بات وہی آئے گی کہ وہ صورتیں ہیں کیا، اس میں کیا ہے، کیوں بوڑھا کر دیا؟ کیونکہ ان صورتوں کے اندر قیامت کا منظر بیان ہے، قیامت کا۔ آج ہمیں ایک لائن پہ چڑھا دیا گیا ہے، فلاں کا جھنڈا ہوگا، نیچے سارے بیٹھے ہوں گے، سیدھا لے کے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ، جنت تو نہ ہوئی، خالہ کا گھر ہوا کہ سیدھا لے کے چلا جائے گا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکیہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائیوں اگر فائدہ اٹھائیں گے اپنے وقت سے، اپنی جوانی سے، اپنی زندگی سے، اپنے مال سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وقت قیمتی بن جائے گا، زندگی قیمتی بن جائے گی۔ ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا ہے اس وقت یہ بکس جو ہیں، کتابیں، وہ یہ آج کل کی پرنٹنگ نہیں تھی جو آج یہ پرنٹنگ ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو پانی سے ختم نہیں نہ ہوتی، وہ سیاہی قلم دوات سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں۔ بہت ساری کتابیں اٹھا کر دریا میں پھینک، ان میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں تھیں۔ لیکن قربان جائیں ان لوگوں کے محنتوں پر، آج ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں چھپی ہوئی ہیں نا، اگر ان کی زندگی پر ان کتابوں کو تقسیم کیا جائے، روزانہ 70 صفحے لکھے ہوں تو اتنی کتابیں لکھی جاتی۔ عقیدہ واسطیہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، ہمارے سلفی مدارس میں۔ استاد صاحب نے میرے بھائیوں عصر کے وقت کہا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، کیونکہ اس وقت معتزلہ اور کرامیہ اور ماتریدیہ اور جہمیہ یہ غلط غلط عقائد پھیلا رہے تھے۔ استاد نے کہا تم میں سے کوئی کاش ایک کتاب لکھ دے کہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ، سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے۔ کاش تم میں سے کوئی یہ کتاب لکھ دے۔ عصر کے وقت باہر نکلے ہیں، سیر کے لیے نکلے ہیں، مغرب کو واپس آئے، استاد کے سامنے کتاب رکھ دی، کہیے میں نے استاد صاحب مختصر لکھی ہے، آپ اسے دیکھ۔ آج وہ مدارس میں پڑھائی جاتی اور ہم کہتے ہیں نہیں جی اگڑی عربی زبان وہ مشکل۔ اللہ میری توبہ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں جا رہا تھا پیدل، میرے آگے دو ساتھی جا رہے تھے، ایک مذہبی محسوس ہوتا، دوسرا انگلش پڑھا ہوا۔ اب یہ بات کرتا ہے، اس میں بار بار انگلش کے لفظ بولتا ہے، تو وہ ساتھ والے بھائی کہتے ہیں یار تجھے پتہ مجھے انگلش نہیں آتی، تو سیدھی سیدھی بات کرو نا اردو میں، پنجابی میں، یہ پھر انگلش بول رہا ہے۔ اب جب اس نے بات کی نا تو دو چار لفظ عربی کے بول دیے۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ کیا کہا ہے؟ کہا میں نے عربی کے لفظ بولے۔ کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کہا انگلش مجھے نہیں آتی، لیکن کہا تجھے شرم آنی چاہیے کہ جو زبان میں نے بولی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، وہ تو تجھے آتی، اس پہ ہم نہ ٹائم دیتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، واللہ عالم میری باتیں کڑوی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ زخم لگاؤ نا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں کہ زخم ہو گیا ہے، تو وہ پھر اس پہ وہ سپرٹ یا تو لگاتا ہے یا کوئی اور چیز لگاتا ہے، اس کی بڑی درد ہوتی ہے ایک دفعہ، لیکن وہ خون صاف ہو جاتا ہے تاکہ پٹی اس پہ لگ سکے۔ پایوڈیل لگاتے ہیں نا، تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائی، انگلش کے الفابیٹ یعنی حروف تہجی جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں بالکل مختلف ہیں، اے بی سی ڈی، اور اردو کے اور عربی کے سیم ہیں، دو چار کے علاوہ۔ الف با تا وہ الگ بات ہے، اسکولوں میں الف بے تے ٹے پڑھایا جاتا ہے، اصل الف با تا ہے۔ 40% ہماری زبان اردو جو ہے عربی سے ماخوذ ہے، عربی سے نکلی ہے، وہ تو ہمیں آتی نہیں، اور جو نہ سر نہ پاؤں کہیں سے بھی ہماری زبان سے نہیں ملتی وہ ہمیں آتی۔ اردو بھی دائیں سے بائیں لکھی جاتی، عربی بھی دائیں سے بائیں لکھی جاتی، انگلش
الٹی لکھی جاتی وہ آتی ہے، اس میں بایولوجی ہو، میتھ ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، اور جناب کمپیوٹر کے مضامین ہو، یہ سبجیکٹس ہو، CSS کے امتحان ہو، اور جناب کمپیوٹر سائنسز کے امتحان ہو، IT کے ایگزام ہو، سارا کا سارا ہمیں آتا ہے، انگلش میں آتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں نہیں آتی تو یہ اللہ کی کتاب نہیں آتی۔ پھر دعوے ہمارے وہ آسمان کو چھوتے ہیں، جب ہم یہ دعوے کرتے ہیں ساڑھے تو بڑا عاشق ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائی کچھ خیال کریں، میں نے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا، میں نے ان کے بیٹا ہونے کی حیثیت سے چند باتیں عرض کی، جو میری طرح کے ہیں، میری عمر کے ہیں، ان کا بھائی ہونے کی حیثیت سے، جو چھوٹے ہیں ایک اپنے بیٹے سمجھ کر میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔